الرحمن الرحيم عن عقمة بن عامر قال أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آیا میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وهو راکب، اور آپ سوار تھے۔ تو اب یہ ایک استاذ اور ایک شاگرد کا رشتہ اور ملنے کا ادب دیکھیے، کیونکہ حضور بحیثیت معلم ہیں، سرکار کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو پتہ یہ چلا کہ جو معلم ہے نا، اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ یہ سرکار کی بڑی فضیلتیں ہیں نا، سرکار نبی بھی ہیں، انبیاء کے امام ہیں، رسولوں کے امام ہیں، سرکار مختار کل ہیں، سرکار حبیب کبریا ہیں، حبیب خدا ہیں۔ یہ سارے القابات، یہ ساری صفتیں سرکار کے ساتھ ہیں، اور میرے آقا سارے نبیوں کی جان ہے۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے نام کے ساتھ لقب جو پسند فرمایا نا، آپ نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی استاذ ہونا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک استاد ہیں، اور صحابہ کرام حضور کے شاگرد ہیں، اور شریعت قرآن کا نام ہے، حدیث کا نام ہے، میرے آقا کے قول فعل کا نام ہے، صحابہ کے قول و فعل کا نام ہے۔ ادب کا تقاضا دیکھیے کہ حضرت عقبہ بن عامر حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ آپ کے قدموں پر رکھ دیے۔ تو آج بھی ایک ثقافت ہے، کلچر ہے پنجاب سائڈ پہ، اندرون سندھ میں، اور جو اپنے اساتذہ کو، اپنے پیر و مرشد کو جب ملتے ہیں تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جھکتے ہیں، اور پیروں پہ ہاتھ لگتے ہیں۔ تو یہ ایک اس چیز کی علامت ہے کہ استاد کا ادب اور اس چیز کا احترام اور اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم نے جو مقام حاصل کیا اپنے اساتذہ کی محنت سے، ان کی لگن سے اور ان کی مہربانی سے کیا ہے، کیونکہ استاد اپنے شاگرد کو ایک ہیرا بنا دیتا ہے۔ تو صحابہ رسول یہی کہتے ہیں۔ اچھا، عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر بھی ہاتھ رکھتے ہیں، اچھا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مقام، آپ کا دل، آپ کی جو عزت ہے ہمارے دل کے اندر موجود ہے، اور جھکنا یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ ہم عاجز ہیں، ہم غرور و تکبر والے نہیں ہیں۔ حضور یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب آپ مزار شریف پر جائیں اور وہاں سلام پیش کریں تو اس سے چند ہاتھ جو ہے وہ پیچھے آپ رکیں، تاکہ اس طرح کی نوبت نہ ہو رکوع کی، سجود کی۔ تو یہ ایک مزار ہے، ایک قبر ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں اتنا احتراماً آپ نے کھڑے ہونا ہے کہ وہی کنڈیشن نہ ہو مثل سجود کی، مثل رکوع کی۔ تو یہ ہم جب اپنے پیر کو یا استاد کو ملتے ہیں تو کیا ہاتھ پاؤں پر رکھتے ہیں، تو کیا یہ مثل نہیں ہوتی رکوع کی، سجود کی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو جھکتے ہیں یا پاؤں پہ ہاتھ رکھنا یا ٹخنوں پہ ہاتھ رکھنا، نہ ہم فرض سمجھتے ہیں نہ اس کو واجب سمجھتے ہیں، یہ ایک ادب کا تقاضا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ استاد محترم کھڑے ہوئے ہیں تو ہم جا کے جھک جائیں سجدہ کرنے کی طرح۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے جب ہم کلاس میں جاتے ہیں، کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو اساتذہ اور مرشد وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم جا کے ملتے ہیں تو یہ سجدے کی حالت پیدا ہوتی ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ بات ہے کہ جب آپ اگر اساتذہ اور مرشدین کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ملنا چاہتے ہیں تو وہاں پر کوشش یہ کریں کہ اگر وہاں پر قدموں پہ ہاتھ نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ ہے وہ سبحان اللہ سر آنکھوں پر ہے، ہم اسی پر چلتے ہیں کہ آپ نے اتنا بھی نہیں جھکنا کہ لگے کہ آپ نے رکوع کر لیا، اور بیٹھے ہوئے جب ملے تو اتنا ہی نہیں جھک جانا کہ جی آپ نے سجدہ کتنا ہو جائے۔ تو اس میں احتیاط کو بھی آپ نے ملحوظہ خاطر رکھنا ہے، پھر آگے بات چلانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عقبہ بن عامر، اچھا ان کا یہ بھی ایک انداز تھا، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوتے تھے نا، حضور، میں حضور کو بحیثیت معلم پیش کر رہا ہوں نا، حضور ایک معلم کی حیثیت سے میرے آقا جب آتے تھے تو صحابہ کرام کا کیا انداز ہوتا تھا، وہ یہی انداز تھا جو اپنے علماء کا انداز ہوتا ہے، جب استاد آتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، یہی انداز صحابہ کرام کا ہوتا تھا، حضور آتے اور وہ کھڑے ہو جاتے۔ کھڑے ہونے کا یہ بھی ایک ادب کی علامت اور ایک نشانی ہے ہمارے یہاں کہ یہ ادب کا تقاضا ہے، محبت کا ایک رشتہ ہے کہ کھڑے ہو کر احترام کرتے ہیں، وگرنہ اگر استاد بھی آئیں شاگرد بیٹھے رہیں تو کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا ایک عام انسان میں اور ایک عالم میں، کیونکہ علماء کا تو بڑا مقام ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو علماء ہیں ان کا چہرہ جس نے دیکھ لیا گویا مجھ محمد عربی کو دیکھ لیا، اور یہ حدیث پاک بہت کافی ہے، یہ سند بہت ہے
العلماء ورثۃ الانبیاء والی، کہ نبیوں کی جو وراثت ہوتی ہے وہ درہم و دینار تو ہوتے نہیں ہیں، انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی جو فرامین ہوتے ہیں، جو ان کے بتائے ہوئے احکامات ہوتے ہیں، ان کو پڑھا کر ان پر عمل پیرا ہو کر امت کو درس دیتے ہیں، قوم کو درس دیتے ہیں کہ یہ اصل میں دین اور یہ شریعت ہے۔ اچھا، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے سورہ ہود پڑھائیں، آپ مجھے سورہ یوسف پڑھائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ لن تقرأ شیئا ابلغ عند اللہ عز وجل من قل اعوذ برب الفلق، آپ تعوذ اور استعاذہ کے باب میں ہرگز نہیں پڑھیں گے زیادہ بلیغ، زیادہ اہم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے۔ یعنی میں نے کئی دنوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہم استعاذہ پڑھ رہے ہیں، تعوذ پڑھ رہے ہیں، محفظتین جو تعوذ کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمائی اس باب کے اندر یہ تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، یہ 4 صورتیں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اچھا، اگلی حدیث پاک ہے وہ بھی عقبہ بن عامر ہی روایت کرتے ہیں کہ قال انزل علی آیات لم یرى مثلهن قل اعوذ برب الفلق الى آخر السورہ وقل اعوذ برب الناس الى آخر السورہ۔ عقبہ بن عامر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھ پر کچھ آیات اتاری گئی ہیں، نازل کی گئی ہیں کہ لم یرا نہیں دیکھا گیا مثلہن ان آیات کی مثل، ان صورتوں کی مثل، یعنی وہ صورتیں کون سی ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق آخر سورت تک اور قل اعوذ برب الناس آخر سورت تک، یہ بھی استعاذہ تعوذ کے باب میں ہے۔ سر جی ایک سوال ہے، جیسے آج کل کے حالات میں ماحول میں اہل سنت کے اندر جو چیز بہت عروج پر پھیلی ہوئی ہے، فضیلت اور افضلیت کا جو معاملہ چل رہا ہے، اور اسی طرح آپ نے سورۃ الفلق اور ناس، قل یا الکافرون، سورۃ اخلاص کی جو فضیلت آپ نے بتائی ہے، اہمیت آپ نے بتائی ہے، تو یہ کیا کہ یہ 4 صورتیں پورے قرآن پر بھی ان کو فضیلت حاصل ہے یا نہیں؟ بہت اچھا سوال۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کل، ایک ہوتا ہے جز، ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت۔ کل کی الگ شان ہے، جز کی الگ شان ہے، فضیلت کی الگ بات ہے، افضلیت کی الگ بات ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر یہ بھی تو آیا کہ پورے قرآن کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور سورہ ملک کے بارے میں یہ آیا کہ جس سورہ ملک کو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ قل هو اللہ احد کے بارے میں یہ آیا کہ ایک ہی سورہ 3 مرتبہ پڑھو، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ بات یہاں پر سمجھنی ہے، پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں پر فضائل اور مناقبات بیان کیے گئے نا صورتوں کے، وہ ان کا اپنا ہی خاصہ ہے، اپنا ہی انفرادی مقام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے دلہن کا مقام سمجھنا تو کہیں گے یہ قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پورے قرآن پر فضیلت ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے؟ یعنی دلہن جس کو کہا جائے گا وہ سورہ رحمان ہے، قرآن کا دل کہا جائے گا تو وہ سورہ یاسین ہے۔ اب چونکہ ہم یہاں پر ہم نے ایک گراؤنڈ بنایا ہوا ہے، ہم نے ایک جگہ بنائی ہے کہ ہم اس کے اندر رہ کر بات کریں گے۔ اب چونکہ کتاب اور استعاذہ چل رہا ہے نا، تعوذ کی بات چل رہی ہے، تو تعوذ کے بارے میں، تعوذ کے باب میں سب سے فضیلت جن صورتوں کو حاصل ہے وہ قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے۔ اسی طرح میرے آقا کے سارے یار فضیلت والے ہیں، سارے یار بڑی فضیلت والے ہیں۔ ان کی فضیلت کے لیے، فضیلت کے باب میں یہ بات ذہن میں رکھنا، کسی کی فضیلت ثابت کرنی ہونا تو آپ اگر ضعیف سند والی حدیث پہ لے آؤ گے نا تو وہ بھی قابل قبول ہے، لیکن اگر وہ حدیث پڑھ کے آپ اس شخصیت کو کسی دوسری شخصیت پر وہ فضائل بیان کر کے افضلیت ثابت کرنا چاہیں تو آپ بے وقوف لگیں گے۔ فضیلت کے باب میں تو محدثین نے بھی اجازت دی ہے نا کہ فضیلت ثابت کرنی ہو تو آپ کوئی سی بھی حدیث پڑھ دیں کہ دیکھیے اس میں فضیلت ہے۔ جب آپ نے کسی کی افضلیت ثابت کرنی ہے تو افضلیت کے لیے افضلیت کا جو معیار ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ اب کسی ایک جز کو لے کر کوئی بندہ یہ کہے کہ ایک حضرت حذیفہ کے اکیلے کی گواہی کافی ہے جی، تو ہم ان کا نام لے کر یہ کہیں گے کہ یہ سارے صحابہ سے افضل ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی فلاں صحابی نے یہ کام کیا، اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو کیا خیال ہے ان کے اس عمل کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ ساروں سے افضل ہو گئے؟ ہم کہیں گے فضیلت میں بڑے باکمال درجے پر پہنچ گئے ہیں، لیکن افضلیت کے لیے یہ فضیلت والے اقوال، فضیلت والے اعمال اور فضیلت والے دلائل پیش کر کے بندہ افضلیت ثابت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر ہم جزیات کی بات کر رہے ہیں،
کلی طور پر بات نہیں کر رہے. یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو افضلیت ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل ہم یہ کہتے ہیں ہر اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہر مسلمان ہر کلمہ پڑھنے والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور جو صحابہ کا غلام ہے اس کا یہی عقیدہ ہے. جس کے دل میں کوئی بغض ہے تو وہ تو چون و چران کرتا رہے گا. تو بہرحال یہ بات تو کلیئر ہے. جزیت، کلی، جزی، فضیلت، افضلیت، یہ چار چیزوں کی تعریف اگر آپ غور سے پڑھ لیں سمجھ لیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اچھا جی، اب آگے جو روایت ہے اس میں بھی حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ یا جابر، آپ پڑھیں اے جابر. تو قلت وماذا اقرأ بأبي وانت وامي یا رسول اللہ. صحابہ کا خلوص اور محبت ہے کہ میرے ماں باپ پر آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ. تو آپ کے عرض نے کیا پڑھنا ہے؟ حضور نے فرمایا اقرأ قل اعوذ برب الفلق، اقرأ قل اعوذ برب الناس. کہتے ہیں فقرأتهما، پس میں نے ان دونوں کو پڑھا. فقال، اچھا اس وقت تو دونوں کو پڑھ لیا. میرے آقا نے پھر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اقرأ بہما، اے جابر ان دونوں کو پڑھتے رہنا تحفظ کے بعد میں، ان دونوں کی تلاوت کرتے رہنا. ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر مصیبت سے دور رہو گے. ولن تقرأ بمثلہما، ہرگز نہیں پاؤ گے، قرأ یقرأ باب ہے، ہرگز نہیں پڑھو گے یا ہرگز نہیں پاؤ گے تم تعوذ کے باب میں، استعاذہ کے باب میں ان کی مثل کوئی اور صورت. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تعوذ اور استعاذہ کے باب میں سب سے اہم ترین جو سب سے فضیلت والی باتیں جو میرے آقا نے بتائی ہیں وہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے. اس کی اجازت ہے، پڑھ کے دم کیا کریں.